اب آپ نے کہا نالائق شیطان تو مجھے شراب پلانا چاہتا ہے. بولے میں کب آپ کو شراب پلا رہا ہوں؟ یہ تو آپ کے لیے دوا ہے. آپ اس کو پیئیں گے تو آپ کے اندر سرور آئے گا، آپ کے اندر کیفیت آئے گی، آپ مست ہو جائیں گے، اچھا محسوس کریں گے. اور بیماری میں شراب پینا بھی جائز ہے. شیطان نے بہکایا کہ اگر انسان کی جان بچ سکتی ہو تو شراب پی سکتا ہے. آخر اس نے ایسا بہکایا، اتنی بری طرح سے حملہ کیا کہ ابو شہمہ شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکے، اور وہ پیالہ ہاتھ میں لیا، ہونٹوں سے لگایا اور پورا پیالہ پی لیا. اب جب پیالہ آپ نے ابو شہمہ، کیا نام تھا؟ زور سے بولو بیٹا. ابو شہمہ. اب یہ کیا، ان کے ساتھ میں ایک وقت ایسا آیا کہ بیمار پڑے، اور یہ قرآن کے نا بہت اچھے قاری تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے ابو شہمہ. قرآن پڑھنے میں ان کا نام بہت دور دور تک تھا. لوگ قرآن سننے کے لیے ان کو بلاتے تھے کہ ہمیں ابو شہمہ کی آواز میں قرآن کی تلاوت سننی. اتنی میٹھی، اتنی اچھی آواز تھی ان کی کہ جب وہ قرات کرتے تھے نا قرآن کی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ بیٹھے بیٹھے روتے تھے، بہت روتے تھے. ان کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنی کشش تھی ان کی آواز کے اندر. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گنبد خضرا پر حاضری دینے کے لیے گئے، سرکار کے روضے پر، سرکار کے آستانے پر. نبی کی بارگاہ میں پہنچے، حاضری دی. وہاں پر کچھ ٹائم تک آپ بیٹھے، سرکار کو اپنے خراج عقیدت پیش کی سرکار کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد وہ چلنے لگے. کسی غریب آدمی نے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد پوچھا کہ حضور آپ خیریت ہیں؟ کہ ہاں. کہ میرا جی چاہتا ہے آپ سرکار کے آستانے پر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنا دیں. کیا کہا انہوں نے؟ تھوڑا سا، دیکھو توجہ نہیں ہے تمہاری، کیا کہا انہوں نے؟ تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنائیں. تو اس وقت میں شیطان نے ابو شہمہ پر حملہ کیا. اور یہ شیطان اتنی بدبخت ذات ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ بہکاتا ہے. جو نیک ہوتے ہیں نا، نیک، ان کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے. جو بندے جاہل ہیں، جو شیطانی کام کر رہے ہیں، تو ان کو پیچھے کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اسی کی پارٹی کے آدمی ہو گئے. لیکن جو نیک ہوتے ہیں نا، شیطان انہی کے پیچھے پڑتا ہے، اور اتنا برا پیچھے پڑتا ہے کہ جب تک اس کو بہکا نہیں دیتا ہے نا، اس ٹائم تک وہ ہار نہیں مانتا ہے. یا تو وہ اس کو بہکاتا ہے، اور یا پھر خود جو ہے سر پٹک لیتا ہے، خود ہار جاتا ہے. تو ابو شہمہ کے دل کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تو اتنا بڑا قاری، اتنا بڑا تو حافظ قرآن ہے، اتنا بڑا تو حافظ قرآن ہے، اور تو اس معمولی سے آدمی کو قرآن پڑھ کے سنائے گا؟ تو بڑے بڑے مجمعوں میں جا کے قرآن پڑھتا ہے، بڑے بڑی محفلوں میں تو قرآن پڑھتا ہے. اگر تو نے اس کے سامنے قرآن پڑھا تو تیری ویلو کیا رہے گی؟ تو اس کے اندر کیا، شیطان نے کیا دل کے اندر ڈالا؟ تکبر، غرور، گھمنڈ. ادھر دیکھو، گھمنڈ ڈالا. گھمنڈ کی وجہ سے ہوا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ابھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور میں کچھ دنوں کے بعد واپس آؤں گا، یا پھر کبھی ٹائم ملے گا تو میں قرآن پڑھ کے تم کو سنا دوں گا. یہ کہہ کر کے وہ جو وہاں سے چل پڑے. اب یہ بات اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی. اللہ نے ان کو بیمار کر دیا، اللہ نے ان کو بیمار کر دیا. اتنے بیمار ہو گئے کہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے علاج کرنے سے منع کر دیا. حکیموں نے منع کر دیا کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا. خیر، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو ہے دھیرے دھیرے ان کو شفا ملنے لگی. اب تھوڑے تھوڑے صحیح ہونے لگے، چلنے پھرنے لگے. تو آپ کے والد حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹا اب تم تھوڑے تندرست ہو گئے ہو، تمہاری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اب ایسا کرو سرکار کی بارگاہ میں چلو اور وہاں جا کر کے دعا مانگو، سرکار کے روزے پر حاضری دو اور قرآن کی تلاوت کرو. آپ سرکار کے روزے پر گئے، حاضری دی، سلام عرض کیا، قرآن کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد سے کہا کہ آپ گھر جائیے اور میرا برسوں کی بیماری کو اٹھا کر کے دل
اوور ہو گیا ہے, مطلب دل جو ہے بور ہو گیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا جنگل میں سیر کروں, تھوڑا باغوں میں گھوموں, ہری بھری میں زمین کے اندر تھوڑی سیر کروں, ہریالی دیکھوں, تاکہ میرا دل جو ہے تھوڑا سکون سے ہو جائے. اور آپ تھوڑا گھر چلیں, میں ابھی آتا ہوں. اب یہ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ شیطان ان کو کھینچ کے لے کے آ رہا تھا؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ شیطان ان کو کھینچ کے لے کے آ رہا تھا؟ یہ شیطان کا حملہ تھا. شیطان نے معلوم ہے کیا کیا, پیچھے پیچھے ہو گیا, اور یہ جنگلوں کے راستے نکل رہے ہیں, جنگل میں اپنا سفر کر رہے ہیں, مست مستی میں جھومتے ہوئے جا رہے ہیں. اچانک شیطان سامنے آیا, اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک پیالہ تھا. پیالہ سمجھتے ہو؟ پیالہ, ہاں. اس کے اندر کیا تھا؟ شراب. کیا؟ زور سے بول دو, شرم نہ کرو. شراب. شیطان نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابو شہما, لمبی بیماری کے بعد تمہارا جسم ٹوٹ گیا ہے, کمزور ہو گئے ہو, تم سے چلا نہیں جا رہا ہے, تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں, یہ جام بہت طاقتور ہے, آپ اس جام کو پی لو اور یہ جو ہے آپ کو پوری طرح سے تندرست کر دے گا, آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ گے. تو آپ نے پہچانا نہیں کون ہے. خیر, تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ تو شراب ہے. آپ نے جیسے سونگھی نا تو شراب. اب آپ نے کہا نالائق شیطان تو مجھے شراب پلانا چاہتا ہے. بولے میں کب آپ کو شراب پلا رہا ہوں, یہ تو آپ کے لیے دوا ہے, آپ اس کو پیئیں گے تو آپ کے اندر سرور آئے گا, آپ کے اندر کیفیت آئے گی, آپ مست ہو جائیں گے, اچھا محسوس کریں گے, اور بیماری میں شراب پینا بھی جائز ہے. شیطان نے بہکایا کہ اگر انسان کی جان بچ سکتی ہو تو شراب پی سکتا ہے. آخر اس نے ایسا بہکایا, اتنی بری طرح سے حملہ کیا کہ ابو شہما شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکے, اور وہ پیالہ ہاتھ میں لیا, ہونٹوں سے لگایا اور پورا پیالہ پی لیا. اب جب پیالہ آپ نے پیا, شراب جب آپ کے حلق سے اتری, اور جب شراب نے دل پر اثر کیا, آپ پر جب نشہ چڑھنے لگا, تو آپ کی کیفیت بدل گئی, آپ پر سرور طاری ہوا, مستی. پھر شیطان نے آپ پر اور حملہ کرنا شروع کیا. بات عرض کر دوں جو بات میں نے کل نہیں بتائی تھی. سلیمان, میں نے کل بات کو روک دیا تھا نا, اب میں وہی بات عرض کر دوں. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر توجہ کے ساتھ. آپ جا رہے ہیں, شرابی کی تو آپ عادت جانتے ہو کہ وہ جھومتا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا جاتا. جا رہے ہیں, ہنستے کھلکھلاتے مستیاں کرتے جا رہے ہیں. اور یہ کون تھے؟ عمر فاروق اعظم کے بیٹے. اور حضرت عمر فاروق اعظم کون تھے؟ دنیا کے اکیلے ایسے حکمران, ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے فقیری اختیار کی, اور 13 ملکوں پر 24 لاکھ, کچھ لوگوں نے لکھا کہ 25 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی تھی. 13 دیشوں میں, 13 ملکوں کے اندر آپ کی حکومت تھی. اور ایسے بادشاہ کہ جنہوں نے کبھی بنا پیبند لگا اپنے تن پر کپڑا نہیں پہنا, کبھی تخت پر نہیں سوئے تھے, کبھی عالیشان بستر پر نہیں سوئے, کسی پیڑ کے نیچے ایسے مٹی پر لیٹ جاتے اور سو جاتے. ایسے بادشاہ 13 ملکوں پر حکومت کرتے تھے. ان کا بیٹا ابو شہما, مستی چڑھی ہوئی ہے, جھومتے جا رہے ہیں, مستی میں جھوم رہے ہیں, گاتے جا رہے ہیں. شیطان تو پوری طرح سے حملہ آور ہو چکا ہے نا, شیطان سر پر سوار ہو چکا ہے, اور شیطان جو ہے دل کو پوری طریقے سے گندا کر چکا ہے. اب چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک باغ ہے, اور باغ کے اندر ایک نوجوان لڑکی ٹہل رہی, غالباً 16-17 برس کی اس کی لڑکی کی عمر ہوگی. اب وہ جو ہے انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا, اور راستہ چینج کرنے کے بعد وہ جو ہے باغ کے اندر چلے گئے. میں اس بات کو یہیں روک دیتا ہوں, بچیاں جو ہیں بیٹھی ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شیطان نے اتنی بری طرح سے بہکایا کہ وہ جو ہے اس گناہ میں ملوث ہو گئے. میں نے بات پر پردہ ڈال دیا ہے, اس گناہ میں وہ ملوث ہو گئے. اس کے بعد 9 مہینے کے بعد یہ خبر کس کو ملی؟ آپ کے والد کو.
کس کو؟ ابو شہما کے باپ کو۔ وہ خبر کیا تھی کہ وہ جو لڑکی باغ کے اندر ٹہل رہی تھی وہ اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے عمر کدھر ہیں؟ آپ زمانے پر حکومت کرتے ہو، زمانے کے لیے فیصلہ کرتے ہو، آج تمہارے فیصلے کا امتحان ہے۔ تمہاری عدالت بہت مشہور ہے نا، آج تمہاری عدالت کا ہمیں انصاف دیکھنا ہے، تمہاری عدالت کیا انصاف کرتی ہے۔ کہا کون ہے جو چلا رہا ہے؟ خادم نے کہا میں ہوں فلاں کی بیٹی، فلاں نام ہے، وہاں کی رہنے والی ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ میں آج عمر سے اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ کہا مطلب؟ پہلے عمر کو بلاؤ، اس کے بعد میں بتاؤں گی۔ حضرت عمر تشریف لائے، پھٹا پرانا لباس بدن پر موجود ہے، سارے خدام کھڑے ہو گئے، یا امیر المومنین تشریف لائیے۔ آپ نے لا کر کے تشریف لے کے آئے اور آ کر کے دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہے اور اس کے گود میں چھوٹا سا ایک بچہ ہے۔ کہا عمر یہ لو آپ کا پوتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ آپ کا پوتا ہے۔ آپ حیرت میں پڑ گئے۔ کہا بیٹی یہ تو بتا، میں نے تو ابھی تک اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی ہے۔ کہا میں نے کہا نا یہ آپ کے بیٹے کا ہی بیٹا ہے، اور یہ آپ کے بیٹے کا ہی بیٹا ہے، اور یہ آپ کا سگا پوتا ہے۔ کہا خبردار زبان کو لگام دے، ابھی تک میں نے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی ہے۔ کہا آپ نے شادی کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن میں خدا کی قسم کھاتی ہوں یہ آپ کا پوتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، بیٹھے۔ کہا بیٹی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے بعد ہمیں ساری بات سمجھاؤ، پوری بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ساری بات سمجھا دی کہ میں ایسے ایسے اپنے باغ کے اندر ٹہل رہی تھی، اچانک سے آپ کا بیٹا باغ کے اندر آیا، اور آنے کے بعد اس نے مجھے پکڑا اور زنا بالجبر کیا۔ اس کے بعد میں یہ آپ کے بیٹے کا یہ جو ہے بیٹا میرے شکم سے پیدا ہوا۔ اور اتنا سننے کے بعد آپ نے کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ انصاف چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ انصاف چاہتی ہوں۔ قسم خدا کی عمر فاروق اعظم مسجد سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد گھر میں آئے، آنے کے بعد دیکھا تو آپ کا بیٹا ابو شہما بستر پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے چیخ کر کے کہا ابو شہما کدھر ہو؟ ماں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کہا کدھر؟ کہا فلاں کمرے کے اندر۔ آپ گئے اور جانے کے بعد غضبناک آواز میں کہا ابو شہما چلو کھانا کھا لو، ہو سکتا ہے آج یہ تمہارا آخری کھانا ہو۔ اتنا جب سنا تو جو آپ لقمہ منہ میں ڈالنے والے تھے نا، وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئے، کھانا نہیں کھا سکے۔ بال پکڑے، کس کے؟ باپ نے بیٹے کے، اور بال پکڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے۔ وہی بیٹا ہے جس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رو رو کے دعا کرتے تھے، مولا میرے بیٹے کو اچھا کر دے، میرے بیٹے کو شفا دے، میرے بیٹے کو اس بیماری سے دور کر دے۔ لیکن آج وہی بیٹا ہے اور وہی باپ ہے جو برسوں تک اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا کرتا رہا۔ جس بیٹے کے لیے دعائیں کرتا تھا، اب اسی بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کہاں لے کے آئے؟ مدینہ کے چوراہے پر، اور لانے کے بعد پورے مدینہ میں اعلان کر دیا، اعلان کر دو آج ابو شہما کو سزا ملنے والی۔ آپ نے سوال سارے مجمع میں کھڑے ہو کر کے کیا، ابو شہما ذرا بتاؤ تم نے کسی موقع پر شراب پی تھی؟ اب باپ سے کیسے جھوٹ بولتے؟ کہاں ابا حضور شیطان کی وجہ سے۔ کہا شیطان کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے کیوں دیا؟ کہا بس ابا حضور ایسا ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ شراب کے بعد تم نے کوئی ایسا گناہ کیا؟ جی ہاں ابا حضور گناہ ہوا۔ کیا گناہ ہوا؟ کہ میں نے زنا بالجبر کیا۔ کہا کس کے ساتھ؟ فلاں نام کی فلاں لڑکی کے ساتھ، فلاں گاؤں کی لڑکی رہنے والی تھی فلاں جگہ پر۔ آپ نے ساری بات سچ سچ کہہ دی، کیونکہ صحابی کے بیٹے تھے نا، سچے مسلمان تھے نا، مومن تھے، ایمان والے تھے۔ لیکن گناہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ اور شیطان کس کو زیادہ بہکاتا ہے؟ مسلمان کو، مسلمان کو زیادہ بہکاتا ہے۔ سارے جرم سارے گناہ آپ نے قبول کر لیے۔ بھی اگر کہیں پر ایسا کیس ہو جائے تو ہمارے ہندوستان کی سرکار
یہ راستہ نکال سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہو گیا تو دونوں کی آپس میں شادی کرا دی جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایسا ہو جاتا ہے اور یہ کرنے کے بعد دونوں بچ جاتے ہیں. لیکن قسم خدا کی عمر کی عدالت وہ تھی. تم نے یہ گناہ کیا، مطلب یہ بیٹا تمہارا ہی ہے کہ ہاں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے آج تمہارا باپ ذلیل ہو رہا ہے، آج رسوا ہو رہا ہے. اور یہ لڑکی انصاف مانگنے آئی ہے، یہ اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے. سارے مدینے والوں کو اکٹھا کیا، سب مدینے والے منت کر رہے ہیں، حضور آپ کا بیٹا ہے، آپ جو لکھ دو گے وہ ہو جائے گا، آپ اس کو بچا سکتے ہو، آپ کا بیٹا ہے، آپ ہی تو بادشاہ ہیں، فیصلے ہی آپ کرتے ہیں، جج ہی آپ ہیں، تو آپ اپنے بیٹے کو تو بچا سکتے ہو. آپ کہتے تھے اگر میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کو بچا لیا، اگر میں نے اس لڑکی کا حق اس کو نہ دیا، اس کا حق میں نے اگر انصاف نہ کیا، تو میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اچھا اگر بندہ کسی کی بات مانے یا نہیں مانے لیکن اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے کہ نہیں؟ بیوی آئی، ختم، پکڑ لیے، حضور آپ کی بیوی ہوں، اس بد نصیب کی ماں ہوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کی زندگی مانگتی ہوں، اسے معاف کر دیجیے. آپ کا بیٹا ہے، میں نے اس کو 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھا ہے، 2 سال تک دودھ پلایا ہے. اور کیا عمر آپ بھول گئے کہ جب آپ کا بیٹا، یہی بیٹا جب بیمار تھا، آپ کتنی دعائیں کرتے تھے؟ راتوں کو آپ کو نیند نہیں آتی تھی، آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتے. اور اب آپ ہیں کہ اپنے بیٹے کو خود ہی مارنے چلے ہیں. کہا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. آج عمر کے انصاف کی بات ہے، آج عمر کی عدالت کی بات ہے. اور اگر آج میں نے اپنے بیٹے کو سزا نہ دی تو دیکھنا اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. آپ نے غضبناک آواز میں اپنی بیوی کو جواب دیا. بیوی گھبرا کر گھر کے اندر چلی. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد جلاد کو کہا کہ اس کے کپڑے اتارو. کپڑے اتارے گئے اور کپڑے اتارنے کے بعد جلاد کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر 100 کوڑے مارو. اچھا حکم کس نے دیا 100 کوڑے مارنے کا؟ کس نے دیا؟ باپ نے. اور کس کو مارنے کا؟ بیٹے کو. مطلب بیٹے کو باپ 100 کوڑے مارنے کا حکم دے رہا ہے. وہ کیسے باپ تھے وہ؟ اچھا انہوں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ سمجھدار ہے. نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بچے بہت سمجھدار. بیٹے کو باپ نے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس کو سزا دینا لازم ہے. اور اگر آج اس کو سزا نہ ملی تو عمر کا انصاف خراب ہو جائے گا، عمر کے انصاف کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گے. جلاد نے پوچھا حضور یہ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ تو جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا، کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. بے شک کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ رب جس نے فرمایا لوگوں کے ساتھ میں عدل کیا کرو، انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر میں نے اس لڑکی کو انصاف نہ دیا تو میں اس رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ کبھی سوچ کر کے دیکھو. آپ نے فرمایا 100 کوڑے مارو. بدن ننگا کیا گیا، جسم سے پورے کپڑے اتار دیے گئے. کپڑے اتارنے کے بعد جلاد نے کوڑے مارنا شروع کیے اور باپ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. ایک طرف ماں دیکھ رہی ہے، ایک طرف باپ. پورے مدینے والے کھڑے ہیں اور ابو شہمہ کے جسم پر کوڑے مارے جا رہے ہیں. 10 کوڑے مارے گئے، 20 مارے گئے، 30 مارے گئے، 40، 50، 60 کوڑوں پر آ کر کے پانی مانگا عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے. ابا جان پانی پلا دو. آپ نے فرمایا سزا پوری ہونے دو، جب سزا پوری ہو جائے گی پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا. بیچ میں پانی بھی نہیں پلایا گیا. 60 کوڑوں پر آپ نے پانی مانگا تھا. ابا جان تھوڑی مہربانی کریں، پیاس لگی ہے، جسم پر کوڑے پڑ رہے ہیں، بس تھوڑا سا پانی پلا دیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ سزا پوری ہو جائے گی تو پانی مل جائے گا، ابھی آپ سزا میں ہیں، آپ کو سزا مل رہی. اتنا کہہ کر کے حضرت ابو شہمہ
खामोश हो गए। 70 कोड़े पड़े, आपकी हिचकियां बनने लगी। आखिरकार 80 कोड़े पड़े। जब 80 कोड़े पूरे हुए तो फिर क्या हुआ, मैंने बताया था ना क्या हुआ। हाँ, जब 80 कोड़े हुए तो उनका इंतकाल हो गया, पानी नहीं मिला। 80 कोड़े जब हो गए ना तो जल्लाद ने अपना हाथ रोक लिया, कहा क्या हुआ। उमर फारूक आजम कहते हैं क्या हुआ, क्यों रुक गए। कहा हुजूर एक बात कहनी है। कहा क्या। कि अभी 80 कोड़े हुए हैं लेकिन आपका बेटा इंतकाल कर गया है। कहा तो क्या हुआ, हाथ क्यों रोका। कहा हुजूर मर गया, रूह परवास कर गई है। कहा सजा पूरी नहीं हुई है ना। कहा हुजूर मर तो गया है ना। कहा सजा पूरी क्या है, नहीं हुई है। हदीस और कुरान का फरमान क्या, 100 कोड़े मारे जाएं। अगर 80 कोड़ों में इसकी जान चली गई है, जाने दो, 20 कोड़े इसकी लाश पर मारो। आज कोई बाप ऐसा कर सकता है, बोलो, नहीं कर सकता। अगर किसी के बेटे ने किसी की बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ भी किया तो बाप अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारता। अगर जेल में भी चला जाता है, घर बार लुटा देता, लेकिन बेटे को छुड़ा के लेके आता है। ऐसा होता है कि नहीं। और अमीर लोगों के क्या जवाब होते हैं कि हम तो जमींदार आदमी, हमारे बीच में तो ऐसा चलता रहता है। कसम खुदा की वो 13 मुल्कों के बादशाह थे, 13 मुल्कों के बादशाह, फिर भी अपने बेटे के साथ में हमदर्दी नहीं की। फरमाया 20 कोड़े इसकी लाश पर मारो। अब 20 कोड़े लाश, अच्छा देखो किसी की अगर मैयत पड़ी होती है ना तो वो कितना ही गुनाहगार था, कितनी बड़ा सियाकार था, कितने बड़ा पापी था, लेकिन लोग आराम से उसको उठाते हैं, इज्जत के साथ में उसको नहलाया जाता है। लोग कहते हैं भाई मैयत को लेकर के आहिस्ता आहिस्ता चलना, मैयत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब जनाजा लेकर के चलते हैं ना, लोग कहते हैं धीरे चलो, आहिस्ता चलो, धीरे चलो, धीमे धीमे चलो, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखो, जोर जोर से बातें ना करो, इनकी मक्खियाँ उड़ाते रहो, इनको तकलीफ ना दो, आराम से पलटा लो, आराम से नहलाओ, आराम से कफन पहनाओ। सारी बातें ऐसी होती हैं ना, है ना। लेकिन कसम खुदा की वहाँ लाश पर कोड़े मारे जा रहे हैं। और कोड़े कौन मरवा रहा है, बाप। किसके जिस्म पर, बेटे के। आखिरकार 100 कोड़े पूरे हो गए। जब 100 कोड़े पूरे हुए, जब सजा पूरी हुई, तो जो बाप अपने बेटे को सजा दिलवा रहा था, अब वही बाप है। बाप ने अपने बेटे की गर्दन को अपनी गोद में रख लिया। बेटा बेटा मेरा कितना प्यारा बेटा, बहुत प्यार किया आपने, खूब रोए आप, लेकिन जब तक सजा मिल रही थी उस टाइम तक आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले। और गजबनाक होकर के कहते थे और मारो और मारो और जोर से मारो, जोर से मारो। लेकिन जब बेटे की सजा पूरी हो गई तो सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। मां ने कहा उमर अब क्यों प्यार जताते हो, जिंदे को जब ये प्यार ना मिल सका तो मरने पर प्यार क्यों लुटाते हो। बीबी चुप हो जा, उस वक्त ये मुजरिम था, अब मेरा लख्ते जिगर। उस वक्त ये मुजरिम था, अब मेरा बेटा है, अब मेरा लख्ते जिगर है। और जो मुजरिम होता है वो उमर का नहीं हो सकता, वो जालिम होता है, उसने जुर्म किया है, वो मुजरिम है। लेकिन सजा मिल गई तो मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी औलाद हो गई। वो मेरा दोस्त है जिसने सजा पाई। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक आजम ने हुक्म दिया कि ठीक है, जनाजे की तैयारी की जाए, दफन की तैयारी करो। कब्र खोदी गई, कफन आया, गुस्ल उमर फारूक आजम ने अपने हाथ से अपने बेटे को दिया, कफन अपने हाथों से पहनाया, कब्र में अपने हाथों से अपने बेटे को उतारा, दफन हुआ, नमाज जनाजा पूरी कंप्लीट हो गई। सब कुछ काम खत्म होने के बाद घर पे आए। घर पे आने के बाद नमाज इशा अदा की। इशा की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे, अल्लाह की कसम ख्वाब में नबी तशरीफ ले आए। जोर से बोल दो, ख्वाब में सरकार आ गए। अल्लाह करे हमारे भी ख्वाब में नबी आ जाए। आमीन बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह करे हमारे भी ख्वाब में सरकार की जियारत हो जाए। सरकार ख्वाब में आए। आने के बाद उमर को बिठाया, उमर बैठ जाओ। उमर बैठे। बैठने के बाद आपने फरमाया उमर मेरे साथ साथ में आओ। आप चलने लगे। कहाँ चल रहे हैं, ख्वाब में। चलने के बाद आपने कहा इसको पहचानते हो ये क्या है। कहा हुजूर नहीं। कहा जन्नत का महल है। आपने जन्नत का महल दिखाया। महल में दिखाने के बाद कहा कि ठीक है आप ऊपर नज़र डालो, देख तो ये क्या है, किस महल का गेट है, इस महल पर क्या नाम लिखा है। आपने फरमाया अबू शहमा इब्ने उमर। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं
عمر یہ تمہارے بیٹے کا محل ہے، ابو شامہ کا۔ عرض کرتے ہیں حضور میرا بیٹا تو زانی تھا، اس نے زنا کیا تھا، اس نے شراب پی تھی، اس نے جرم کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو سزا نہ دی؟ کہا حضور سزا تو دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ اس کو سزا نہ دیتے، اگر آپ اس کو معاف کر دیتے تو آج آپ کا بیٹا جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاتا، اور اس کی سزا آپ کو بھی بھگتنی ہوتی۔ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھتا کہ تم لوگوں کے لیے انصاف کرتے تھے، کوئی دوسرا مقدمہ آتا اس کے لیے حق فیصلہ کرتے تھے، اور جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو سارے فیصلوں پر پردہ ڈال دیا۔ آپ نے فیصلہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا ہے۔ میں بھی راضی، اللہ بھی راضی، تمہارا بیٹا جس نے سزا پائی ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جو تمہارے فیصلے پر راضی ہوا وہ بھی جنتی ہے، اور جو فیصلہ تم نے کیا ہے اللہ نے تمہیں انعام دیا کہ آج کے بعد جو بھی تمہارے فیصلوں کے مطابق فیصلے کرے گا، تمہارے نقش قدم پر چلے گا، اللہ سب کو جنتی بنائے گا۔